بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے 2 ایسے پارٹس کر لیے ہیں ماہ رمضان کی تیاری کے لیے، لیکن آج ہم جو تیاری میں آتے ہیں وہ تیاری ہے ہمارے دل کی تیاری۔ میں نے کہا تھا کہ ہمیں فکر کو کس طرح سے اپنے رکھنا ہے۔ جب ہم اپنی فکر کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی فکر کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اور یہ اپنی فکر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ ہم اپنی اس میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور شیطان بھی بندھا ہوا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ اچھا، جب ہم نے اپنی فکر کو مضبوط کر لیا تو ہم جہاں پر بھی چاہیں اپنی سوچ کو ٹرین کر سکتے ہیں، اور جہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ کے اندر نگیٹو چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، یا جلن یا کچھ بھی ایسی چیزیں جو بری ہیں یا جو اچھی نہیں ہیں، اور وہ جو بھی نگیٹو چیزیں ہوتی بری ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے کو نہیں، خود ہم کو ہی تکلیف دیتی ہیں، تو پھر ہم اپنی فکر کو اپنی سوچ کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اب جو ہم آتے ہیں، جو ہمیں تیاری کرنی ہے وہ ہے ہمارے دل کے بارے میں۔ ہمیں اپنے دل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آقا پناہیان نے کہا ہم اپنی فکر کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اپنے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو دل کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں پرکھنا چاہیے کہ میرا دل کیسا ہے، کیا میرا دل مومن ہے یا منافق ہے۔ تو اگر میں دیکھتی ہوں کہ میرا دل مومن ہے تو میں کیا کروں گی، اپنے دل کو، جو میرا دل ایمان والا ہے تو میں اس کو ویسے ہی رکھوں گی۔ ابھی میں آپ کو کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو چیزیں قرآن کی آیتوں کے مطابق بتاؤں گی کہ دل کے اندر ہوتی ہے، تو اگر یہ میرے اندر یہ پازیٹیوٹیز ہیں اور یہ اچھی اچھی چیزیں ہیں میرے دل کے اندر تو خدا کا شکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس کو لانا چاہیے۔ اور جو اگر میرے دل کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو اس ماہ رمضان کے اندر مجھے اس خرابیوں کو نکالنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب اگر میں اپنے دل کو کنٹرول کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امپاسبل نہیں ہے، تو دل کو کنٹرول کرنے ایک پاسبلٹی ہے، ایک چیز ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اپنے دل کو کنٹرول، وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دل کے ساتھ کچھ ایسے جذبات اور احساسات تعلق رکھتے ہیں جس میں جیسے میں نے بتایا تھا محبت ہے، محبت، رحمت، مودت، عشق اور رغبت ہے اور سکون ہے اور یہ الفت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ لیکن جو ابھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ہے محبت۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ محبت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو کہ سب سے بڑی جو محبت اللہ نے بتائی ہے نا قرآن میں، وہ ہے حضرت یوسف اور بی بی زلیخا کے بارے میں۔ لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے، اتنی شدت سے جناب زلیخا نے محبت کی تھی حضرت یوسف کے ساتھ۔ قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ حضرت زلیخا کی جو محبت تھی نا حضرت یوسف کے ساتھ، وہ بھی اس کے دل کے اندر نہیں گئی تھی، وہ اس کے اوپر تھی، قد شغفہا حبا، وہ جو دل کے اوپر ہی اوپر رہی تھی، اس کی محبت اس کے دل کے اندر گہرائی میں نہیں جا پائی تھی۔ تو جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا وہ دل کے اندر جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا محبت فقط اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں حببہ، اور حببہ کی روٹ میننگ ہوتی ہے بیج، کسی بیج کو زمین میں ڈال دینا۔ جب بیج زمین میں ڈالتے ہیں نا تو جو اس کو پانی ملتا ہے نا، اگر اس کی کیئر کرتے ہیں، پانی ملتا ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑا درخت بنتا ہے۔ ایسے درخت بنتے ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتے ہیں، جس کے پتے فائدہ مند ہوتے ہیں، جو آکسیجن دیتا ہے، جو چھاؤں دیتا ہے، جو پھل فروٹ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت کا بیج جاتا ہے نا، وہ صرف اللہ کی محبت کا جاتا ہے، اور کسی کی محبت کا بیج اندر نہیں جاتا، وہ اوپر رہتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا۔ تو جب اللہ کی محبت کا بیج اندر جاتا ہے نا تو پھر انسان کے وجود سے وہ بیج کس درخت کے، جیسے ہم کہتے ہیں عشق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک درخت کو شیکا کہتے ہیں، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ انسان کے پورے وجود کو گھیر لیتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت کا بیج جاتا ہے نا تو پھر اللہ کا عشق ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور پھر اس کے تمام وجود سے محبت الہی جھلکنا شروع کر دیتی ہے، یعنی اس کے تمام اعضاء جوہرے میں صرف اور صرف اللہ نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اس کی آنکھ وہ کام کرتی ہے جو اللہ دکھاتا ہے، جو اللہ کی ہو، اس کی زبان
زبان وہ بولتی ہے جو اللہ بلوانا چاہتا ہے. اس کا دل جو ہے ویسا دھڑکتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا ہے. تو دل جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے. ایک ہی چیز دل کو کنٹرول کر سکتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ. دل جو ہے وہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کے حرم کے اندر اللہ جس کا مالک ہے، فلا تسکن مت بساؤ اس دل کے اندر غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو. کیونکہ جس کا گھر ہے اس کو بٹھاؤ، اور جس کا گھر نہیں ہے اس کو نہ اجنبی لوگوں کو نہ بٹھاؤ اپنے دل میں. تو اللہ جب ہمارے دل میں آتا ہے تو پھر ہم دل جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہی دھڑکتا ہے، وہی چاہتا ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے دل کی، جو ہماری مومن کا دل ہوتا ہے اور منافق کا یعنی غیر مومن کا جو دل ہوتا ہے اس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں قرآن کی سورہ شعراء میں ایک آیت بتاؤں گی. ہمیں تیاری کرنی ہے ماہ رمضان کی، تو میں ایک آیت آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. اور ایک آیت میں خداوند عالم جس طرح سے بتاتا ہے دل کے بارے میں، ہمیں ایک آیت لکھنی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں ایک آیت لکھنی ہے اور پھر اس کو اپنے کفن میں رکھنا ہے. تو سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ مومن کا دل کیا ہوتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ سلیم ہوتا ہے، سالم ہوتا ہے. جیسے خداوند عالم نے مومن کے دل کو پیدا کیا تھا نا، جب وہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر آخری وقت تک اس کا دل سالم ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر شیطان نے اپنے وجود سے کوئی کریکس نہیں لگائے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی ہے، کچھ ایسا خراب کام نہیں کیا ہے. تو سالم ہے. سالم کے یہ مطلب نہیں کہ اس کو دکھ درد تکلیفیں نہیں ملی. ہاں تکلیفیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی فطرت کو نہیں توڑا. پھر آتے ہیں جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا دل. سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں ہم پڑھتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جو لوگ غیر مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، جو ہر چیز سے کیڑے نکالتے ہیں. میں انشاءاللہ کبھی مجھے ٹائم ملا نا تو میں سورہ آل عمران کی آیت کروں گی. بہت ہی خطرناک آیت میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو دلوں کے مریض ہوتے ہیں نا ان کی کوالٹیز اللہ نے بتائی. دلوں کی مریض کی کوالٹی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیڑے نکالتے ہیں. وہ جب آتے ہیں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں تمہیں ان میں سے سب تمہارے لیے محبت سے نہیں آتے. کچھ آتے ہیں کہ تمہاری غلطیوں کو نوٹ کریں اور پھر وہ بخش کر دیں، اس کو لوگوں کے اندر بہار دیں. تو وہ لوگ جو صرف اور صرف سن کر لوگوں کی غلطیوں کو پکڑ کر، اور غلطی ہوتی بھی نہیں ہے، ایسی غلطیوں کو پکڑ کر ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور با احترام اور محترم لوگوں کو یہ دلوں کے مرض ہوتا ہے. اور وہ خداوند عالم نے ان مردوں کے لیے بھی بولا ہے کہ وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور عورت اس کے ساتھ اچھی بات کرتی ہے نا تو ان کے دلوں میں گندگی اور غلط سوچیں، غلط چیزیں آتی ہیں، وہ مرد بھی دلوں کے مریض ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو سب کو میں بتاتی ہوں. تو جو قلب مومن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سالم، اور قلب منافق یا ہم کہہ سکتے ہیں قلب غیر مومن ہوتا ہے مریض، جو صرف اور صرف گندگی ڈھونڈتا ہے اور صرف نیگیٹو چیزیں ڈھونڈتا ہے اور صرف نیچے گرانا چاہتا ہے لوگوں کو. نمبر 2 ہے قلب مومن جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی رکھتا ہے. تقوی کا مطلب میں نے پہلے بتایا تھا. تقوی کا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ جب میں خطبہ متقیان کروں گی تو اس میں پورا تقوی کی روٹ میننگ بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے. تقوی یعنی حفاظت کرنے والا، پرہیزگار ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پہلے ہی اللہ نے امتحان لے لیا تھا اور ان کو امتحان لے لیا تھا تقوی کے لیے. تو جو قلب مومن ہوتا ہے، مومن ہمیشہ پرہیزگار یعنی ہمیشہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہمیشہ محافظ ہوتا ہے اپنے دل کا کہ کوئی دل کے اندر وہ چیز نہ آ جائے کہ جس دل میں میرا اللہ بستا ہے اللہ نکل جائے غصے سے اور کوئی اور آ جائے. اچھا، غیر مومن کا جو دل ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اسْمٌ قَلْبُهُ، کہ جو بھی کوئی شہادت کو، گواہی کو چھپاتا ہے وہ ان کا دل جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں. یعنی یہاں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ گناہ سے بھرا ہوتا ہے. ہمیشہ وہی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ
کسی کو دھوکہ دینے، کسی کی امانت کھانے، کسی کے اوپر تہمت رکھنا، کسی کی گواہی کو چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ غیر مومن کے بارے میں آتا ہے۔ قلب مومن جو ہوتا ہے وہ با طہارت ہوتا ہے۔ نمبر 3 سورہ احزاب کی آیت نمبر 83 میں پروردگار عالم کہتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ مومن عورتوں کے لیے چاہیے، مومن عورتیں اور رسول خدا کی بیویوں کے لیے چاہیے کہ وہ میٹھا نہ بولیں، اور اگر بولیں تو معروف بولیں، یعنی وہی امر بالمعروف بولیں اور اس کے علاوہ بات نہ کریں، کیونکہ قرآن کی آخری آیت میں آتا ہے کہ عورتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں مردوں کے ساتھ کہ ان کے دلوں میں برائی آئے۔ ان کو چاہیے کہ وہ پردے اور حجاب کے اندر ان کے ساتھ بات کریں، اور بات بھی کریں تو صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، یعنی جسے قرآن کی آیتیں یا اس طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ جس طرح سے پردے کے اندر بات کرتے تو یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے، اور ان مردوں کے لیے بھی۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، ہمیشہ حیا میں رہتا ہے۔ اور قلب غیر مومن جو ہوتا ہے وہ سورہ نام آیت نمبر 125 میں خداوند عالم کہتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ ہر وقت ان کی رجس ہی آتی ہے، گندے خیال، برے خیالات، ہر عورت پاکیزہ مرد اور عورت دونوں کے لیے غلط سوچتے ہیں۔ تو خداوند عالم کہتا ہے غیر مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ غیر طاہر ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا، رجس ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور پھر خداوند عالم نمبر 4 میں کہتا ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں جلدی سے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو اس کی آیتوں کو ڈھونڈنا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کہتا ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے، پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں رأفت ہوتی ہے اور مومن کے دل میں رحمت ہوتی ہے، اور ہم نے قرار دیا فی قلوب الذین اتبعوا، ان لوگوں کے دل میں جو اتباع کرتے ہیں، ان کے کیا دل میں؟ ان کے دل میں رأفت اور رحمت، یعنی محبت ہم نے قرار دی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ کہتا ہے کہ جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ ویل ہے ان لوگوں پر کہ جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یعنی جو ظاہراً صرف ریاکاری کرتے ہیں، اور ان کے ویسے دل جو ہوتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ، اپنے دنیا کے پروفٹ جو اپنے دنیا کا فائدہ ہے اس کے علاوہ ان کے دل کسی کے لیے نرم نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں نمبر 5 ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کالم ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے۔ وہ مومن کا کیا ہوتا ہے، کتنی بھی پریشانی آتی ہے، دکھ درد ہوتا ہے، وہ اپنی فریاد اللہ سے کرتا ہے، پھر اس کے بعد سکون میں آ جاتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو مطمئن کرتا ہے دلوں کو۔ اور غیر مومن جو ہوتا ہے نا، وہ غیر مومن کا دل جو ہمیشہ مضطرب ہوتا ہے، پریشان، گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، اس کے دل میں رعب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 میں اللہ کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، کہ ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ پھر تو خداوند عالم نے یہی کہا ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہمیشہ رعب اور ڈر اور مضطرب ہوتے، پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں، اتنا خوبصورت اللہ کہتا ہے مومن کے دل کے بارے میں، کہتا ہے کہ مومن کا دل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مومن کا دل جو ہوتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ 2 چیزیں بتائی ہے، کہا کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، شرح صدر رکھتا ہے، اتنا کھلا ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ جلدی معاف کر دیتا ہے، وہ جلدی دکھ نہیں لگاتا، وہ پوزیٹیو سوچتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے سلام نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے ساتھ نفرت رکھتا ہے، کوئی دشمنی ہے، شاید اس کو کوئی پرابلم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اپنی پریشانی، یعنی مومن ہمیشہ پوزیٹیو سوچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ وہ اس کا دل وہ سکھڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ دیتا ہے، وہ محبتیں دیتا ہے، وہ معافیاں دیتا ہے، اس کے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اور لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا نہیں، وہ کہتا ہے چھوڑو، جو جیسا ہے وہ جیسا ہے، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ کیسا ہے مجھے بھی ویسا رہنا چاہیے۔
اچھا جی، پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ مومن کا دل کھلا ہوتا ہے، لیکن مزے کی بات کیا ہوتا ہے کہ مومن کے دل کے کھلے ہونے کی ایک اور سائن ہوتی ہے کہ اس کا دل کھلا ہوتا ہے اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ ایک نور ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے، یعنی وہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کو بار بار اسلام کی باتیں یاد آتی ہیں اور اسلام پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسلام نہیں جو لوگ دیتے ہیں، وہ اسلام جو قرآن اور اہل بیت دیتے ہیں۔ اچھا، پھر جو کافر کا دل ہوتا ہے یا جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے تدبر نہیں کیا ہے، تم فکر اور سوچ اور فکر نہیں کرتے ہر آیت کے پیچھے کیا راز اور رمز اور کیا سیکرٹ اور کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیا تم اس میں فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے ان لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو کافر ہوتا ہے نا، دیکھیے مومن کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوتا ہے، جو غیر مومن ہوتا ہے اس کے دل میں تالے لگے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے شیطانی نفس کو سکون دینے کے لیے، یا وہ جس گناہ پر قائم ہوتا ہے نا اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے اسلام کو ویسا ہی یوز کرنا چاہتا ہے۔ تو خداوند عالم نے کہا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، جو بہانے تلاش کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھپا کر بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو بہت وہ ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ جا کر اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ اچھا، قلب مومن نمبر 7 میں آتے ہیں۔ قلب جو مومن ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، وہ بہت فرما بردار ہوتا ہے اور وہ تابع ہوتا ہے اللہ کا، جسے خداوند عالم سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں کہتا ہے فَيُؤْمِنُ بِهِ، اور خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ خاضع اور خاشع ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، جبار ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ وہی میں نے کہا نا کہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میری اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 35 میں خداوند عالم کہتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور پھر نمبر 8 میں آتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، یعنی 103 میں اللہ کہتا ہے مومن کا دل جو ہوتا ہے الفت سے اور محبت سے بھرا ہوا آتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ تم اس دن کو یاد کرو جب تم دشمن تھے اور اللہ نے تمہاری دلوں کو جوڑ دیا اور محبت میں بھر دیا۔ تو یہاں پر آتے ہیں کہ جو قلب کافر ہوتا ہے یا غیر مومن ہوتا ہے اس کا دل کہتا ہے تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، سورہ حشر کی آیت نمبر 14 میں اللہ کہتا ہے ان کے دل میں اتحاد نہیں ہوتا، یونٹی نہیں ہوتی ہے، وہ دل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر ایک بغض اور نفرت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جب آتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں اپنے صحابی کو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو پورے کا پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا انسان خراب ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے، تو رسول خدا نے فرمایا وہ ہے دل۔ تو یہاں پر کسی نے مولا کائنات امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین دل کے بارے میں بتائیں، تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ان تقوی اللہ داء قلوبکم وبصر عمیہ، یہاں پر بتاتے ہیں مولا کائنات کہ دیکھو دل کی بیماریاں جو ہوتی ہے ان کی جو دوا ہے وہ ہے تقوی۔ جس طرح سے دل بیمار ہوتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں جس طرح سے دوسری بیماریوں کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اسی طریقے سے ہمیں دل کا علاج کرنا پڑتا ہے اور دل کا علاج ہے تقوی۔ یہاں پر بہت زیادہ ہمارے پاس احادیث ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اتنا کثرت سے بتاتے ہیں کہ دل جو ہے وہ اپنے دلوں کو بچاؤ کہ دل جو ہے وہ مردہ نہ ہو جائے۔ ایک چیز آتی ہے جو ہمارے اندر بہت بہت اچھی نہیں ہے، جو منع بھی کی گئی ہے، جس کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بات کو کم کریں۔ ہم اتنے کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا بولتے ہیں کہ کسی کو باری ہی نہیں دیتی ہے دوسرے۔ کبھی میرے پاس جو کچھ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں تھوڑا سانس لے لیں، تو باتیں کرنی چاہیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، لیکن بات وہ ہونی چاہیے جو فائدہ مند ہو، جو آگے آخرت، دنیا اور آخرت میں کام آتی ہو۔
حدیث میں ہے من کسر کلامہ کسر خطیئہ من کسر خطیئہ قلب ماتہ من قلب ماتہ دخل النار، جس کی زبان، جس کی بولنا، جس کی باتیں کرنا، یعنی فضول اور ایکسٹرا ادھر ادھر کی باتیں، جو بولتا زیادہ اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس سے غلطی زیادہ ہوتی ہے اس کا دل مر جاتا ہے، اور جس کا دل مر جاتا ہے نا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر احادیث میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور گناہ، جتنا ہم گناہ کرتے ہیں دل اتنا ہی دل کے اندر فساد پھیلتا ہے، اور جب دل کے اندر فساد پھیلتا ہے تو ایک کینسر کی طرح ہوتا ہے، اور بہت بہت زیادہ ہنسنا فضول باتوں پر بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ گناہ کرنا، زنا کرنا اور ایسی چیزیں جو ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ لیکن دل کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ ہمیں قرآن کا تذکر، اہل بیت کا ذکر و قرآن کا ذکر ہمیشہ سننا چاہیے، کیونکہ یہ دلوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ غریبوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں۔ اور بہت زیادہ احادیث میں ملتا ہے کہ تم ایسی چیز اپنے آپ کو پاک رکھو، کیونکہ اس سے دل زندہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جھگڑا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑا لڑائی کرنا دل کو سخت کر لیتا ہے۔ تو یہ کافی چیزیں ہمارے پاس دل کے بارے میں آئی، اور میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس لیکچر کے بعد اس کو لکھیں۔ میں نے صرف آیتیں بتائی ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہے کہ ہمیں ایک ایک آیت کو نوٹ کر کے لکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف سنانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولادوں کو بٹھا کر مجھے سکھانا ہے کہ دیکھو دیکھو ایسے چیزیں ہیں، یہ اپنے دلوں کے اندر ہمیں صاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور جو ہمارا درس ہے جو بہت میرے لیے مین ہے، وہ تو سب سے زیادہ خاص ہے، جو میں ماہ رمضان سے پہلے یہ تو ضروری ہے کرنا، تو انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔